سید الاولین والآخرین پیغمبر دنیا میں تشریف لائے. کائنات میں کوئی ایسا نہیں جو ہمارے اور آپ کے پیغمبر جناب حضرت محمد الرسول اللہ کی عظمت کا مقابلہ کر سکے. روئے زمین بھری پڑی ہے کمال کے لوگوں سے، لیکن جو کمال اللہ نے محبوب کو عطا فرمایا، ایسے کمالات اللہ نے اس دنیا میں کسی اور کو عطا نہیں فرمائے. کامل اکمل نبی، اشرف نبی، افضل نبی، اعلی نبی، اتقا نبی، پوری روئے زمین مل جائے، محمد کریم کی عظمت اور شان بیان کرنے لگ جائے. سید شاہ صاحب فرماتے ہیں ساری کائنات مل کر بھی محمد کی ایک زلف کی تعریف بھی نہیں کر سکتی. اللہ نے بڑی شانیں دی ہیں، بڑا مقام دیا ہے، اور جہان میں جتنے کمالات تھے ان سارے کمالات کا اگر مجموعہ ہے تو وہ محمد کی ذات ہے. کائنات، حسن کائنات اور کائنات کی فطرت یہ ڈھونڈنے میں ہے کہ محمد کا کوئی ثانی مل جائے. رب کریم نے فرمایا تمہیں میرے محبوب کا ثانی کیسے مل سکتا ہے؟ میں نے اپنا محبوب ایک تن تنہا یکتا بنایا ہے، اس کا ثانی تو میں نے بنایا ہی نہیں. ثانی تو تب ملے جب ثانی بناؤ. اس کے کمالات کسی میں نہیں، اکیلا محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم جس کے کمالات بھی لامحدود ہیں، جس کی شرافت بھی لامحدود ہے، جس کی عظمتیں بھی لامحدود ہیں، جس کی ولادت بھی لامحدود ہے، اور جس کی نبوت بھی لامحدود ہے. کائنات کا ذرہ محمد کریم کا مقابلہ نہیں کر سکتا. کائنات کی عظمت کے لوگ محمد کریم کا مقابلہ نہیں کر سکتے. یہ جتنے کمالات والے ہیں ان ساروں کے کمالات مان پڑ جاتے ہیں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اور نبوت کے ساتھ. ایسی عظمت والا پیغمبر، ایسی رحمتوں والا پیغمبر انسان نے قدر نہ کی، اللہ نے جنگلوں کے جانوروں سے بھی اور زمین کے پتھروں سے بھی اور زمین پہ اگنے والے درختوں سے بھی اور روئے زمین پہ چلنے والی چیونٹیوں سے بھی محمد کریم کی عظمت کا اقرار اور اعلان کروایا. عبداللہ ابن زبیر فرماتے ہیں رحمت کائنات نے فرمایا ایک مرتبہ پہاڑ کے قریب سے گزرے تو پتھر دیکھ کر محمد کریم کو سلام کرنے لگ گئے. حضور نے فرمایا عبداللہ اس پتھر کو میں جانتا ہوں، اعلان نبوت سے پہلے بھی یہ مجھے سلام کرتا تھا، اعلان نبوت کے بعد بھی یہ مجھے سلام کرتا ہے. مجھے یہ یاد ہے صحابہ کہتے ہیں کتنی دفعہ ہم نے اعلان نبوت سے پہلے نبوت کے ساتھ چلے، ہمیں پہاڑ جھک جھک کر نظر آئے کملی والے پیغمبر کو سلام کر رہے ہیں. اور کنکروں نے محمد کریم کی شہادت اور گواہی دی نبوت کی. ابو جہل کہتا ہے میں ضرور کلمہ پڑھوں گا اگر یہ پتھر دے دے گواہی تیری نبوت کی. رحمت کائنات نے فرمایا ابو جہل میں اگر اشارہ کروں اور پتھر خود بول پڑے، کہنے لگا پھر تو تیرے سچا ہونے میں کوئی اور چیز مانی نہیں ہے. حضور نے اشارہ کیا، ابو جہل کے ہاتھوں سے کنکھوں سے جواب آنے لگے یشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. آج نہیں مانا تو انسان نہیں مانا. جانور بھی نبی کی ادب و احترام کرتا ہے، زمین پہ رینگنے والے پرندے بھی نبی کا احترام کرتے ہیں، اور کافر بھی. ایک موقع پر ابو جہل کو عتبہ نے پکڑ لیا، بیت اللہ ہے، کہنے لگا ابو جہل سچ بتانا، ایک تو ہے ایک میں ہوں تیسرا کوئی نہیں ہے، سچ بتا محمد سچا ہے کہ نہیں صلی اللہ، سچ بتا یہ سچا ہے کہ نہیں. ابو جہل کہنے لگا مجھے قسم ہے لات و عزا کی محمد جیسا سچا میں نے دنیا میں آج دن تک نہیں دیکھا. کافر کہہ رہا ہے. اس نے کہا ظالم پھر مانتا کیوں نہیں ہے؟ اس نے کہا بس مان لوں تو پھر میری سرداری نہیں رہے گی، ورنہ محمد ہے سچا ہے.
عیسیٰ کے ادب کا احترام کا وہ بولتا ہے. ابو سفیان نے کہا میرے دل میں ایک بار خیال آیا میں کھڑا ہو کے کہوں, لیکن پھر میں نے سوچا نہ ابو سفیان, روئے زمین پر پھر ساری کائنات کہے گی ابو سفیان سے بڑھ کر جھوٹا کوئی نہیں. ابو سفیان کہتا ہے جب نجاشی نے مجھ سے پوچھا تو میں نے کہا ہاں باقی ساری باتیں ٹھیک ہیں لیکن ہے وہ سچا, لوگ نہیں مانتے وہ الگ بات ہے, محمد سے سچا ہم نے روئے زمین پر نہیں دیکھا. صلی اللہ انسان نہیں مانا, انسان نے قدر, ہم نے قدر نہیں کی, بے قدری کی, اللہ نے ذلیل کر دیا ہے. اور جنہوں نے قدر کی ہے محمد کریم کی اور نبی کی ختم نبوت کی, ان قدر کرنے والوں سے سنو, پتہ چلتا ہے جس نے زبان نبی کو دے دی ہے وہ گردن تو کٹا چکا ہے لیکن نبی کی زبان سے پھر پھرا. کمالات کا مجموعہ ہے محمد کی ذات. پھر ایسی ہستی سے جو عشق کرنے والے ملے وہ بھی اللہ نے بڑے عجیب دیے, ایسی ہستی سے پھر پیار کرنے والے بھی اللہ نے بڑے عجیب دیے. آج 14 صدیوں بعد ہم تو کہتے ہیں کہ ہم بھی نبی کے عاشق ہیں لیکن ہم صرف چوری کھانے تک عاشق ہیں. اگر خون دیکھنے والے دیکھو تو پھر وہی ہیں جن کو نبوت کی نگاہوں نے دیکھا, اور جنہوں نے نبوت کو اپنی نگاہوں سے دیکھا پھر اللہ نے وہ عشق دیا. اگر 14 صدیوں بعد ان کے سیمپل ملتے ہیں تو وہ علماء دیوبند سے ملتے ہیں. دیکھو ذرا, یہودی نے پکڑی ہے, ایک ہرن پکڑا ہے اور پکڑ کر اس کو لا رہا ہے. حضور مدینہ سے باہر نکلے, دیکھا رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے اس ہرن نے بڑی التجا بھری نظروں سے دیکھا, بڑی مغموم تھی, غم زدہ تھی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام سمجھ گئے, حضور اس کے قریب آئے, قربان جاؤں اس نبی پر جو جانوروں کی بولیاں بھی سمجھتا, قربان جائے اس اللہ والے پیغمبر کے. حضور قریب سمجھ گئے. آقا نے فرمایا اس کو پتہ ہے یہ کیا کہنا چاہتی ہے؟ یہودی کہنے لگا مجھے تو کوئی پتہ نہیں ہے, میں تو شکار کر کے لایا ہوں. حضور نے فرمایا یہ کہتی ہے میرے بچے بھوکے ہیں اور ان کے دودھ کا ٹائم ہے, اگر تم مجھے چھوڑ دے میں اپنے ماں ہوتی ہے, انسان ہو جانور ہو, ماں ہوا کرتی ہے, وہ بڑے بدبخت ہیں جو ماں کی قدر نہیں کرتے ہیں. یقین جانو اگر دنیا میں چلتی پھرتی جنت ہے تو وہ ماں کے قدموں کے نیچے ہے. ماں کا احترام, ماں کا ادب, ماں سے پیار, یہ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سمجھایا اس ظالم معاشرے میں, اور رحمت بن کر آئے کائنات کی روح زمین کی تمام ماؤں بہنوں بیٹیوں کے لیے. جہاں یہ زندہ درگور ہوتی رحمت کائنات آئے, عظمت دی ہے, فضیلت دی ہے, مقام دیا ہے. نبوت نے بتایا ہے تمہاری جنت تمہاری ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے. ماؤں کا احترام کرنا, وہ بھی ماں تھی. حضور نے فرمایا پتہ یہ کیا کہتی ہے, اس کے بچے بھوکے ہیں, کہا میں تو شکار کر کے لایا ہوں. حضور نے فرمایا ظلم نہ کر, اس کو چھوڑ دے گی, دودھ پلا کے آ جائے گی. کہنے لگا اس کی ضمانت کون دے گا؟ رحمت کائنات نے فرمایا اس کی ضمانت میں محمد دیتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. رحمت کائنات کے غلام یہودی نے چھوڑ دیا, اس کو بڑا موقع ملا, اس نے کہا یہ جانور نہیں آیا میں شام تک کہہ دوں گا اور مسلمانوں تمہارا نبی تو نعوذ باللہ جھوٹا ہے, مجھے تو بات کرنے کا موقع مل جائے گا. آمنہ کے لال نے فرمایا چھوڑ دو, اس کا ضامن کون ہوں میں صلی اللہ علیہ وسلم. دوڑی گئی, اچھلتی کودتی جا رہی ہے, تسکین ملی ہے کہ اپنے بچوں کا پیٹ بھر گئی. وہ یہودی کہتا ہے حضور ابھی ادھر ہی پھر رہے تھے, تھوڑی دیر بعد دیکھا وہ اچھلتی ہوئی واپس آ رہی ہے. یہودی کا رنگ اڑے, رحمت کائنات نے پوچھا کیا ہوا؟ یہ تو واپس بھی آ رہی ہے. کہا تجھے نہیں پتا اس کی ضامن میں محمد نے دی, اور جس کا ضامن میں ہو جو انسان تو انسان جانور بھی وفا کرتا ہے. آج سب سے بڑا اگر کوئی ظالم ہے تو ہم خود ہیں. آقا کے اصحاب جنہوں نے نبی سے عشق کیا, انہوں نے عشق کر کے پھر حضور کی ذات سے محبت کر کے پورے عالم کے انسانوں کو دکھایا ہے. عشق یہ ہے. آج ہم دیکھتے ہیں لوگ حقوق کی بات کرتے ہیں,
رحمت کائنات کے غلاموں، حق تو سارے کے سارے روئے زمین کا پیغمبر محمد کریم ہر ایک کو دے کر گیا۔ مزدور ہے، عورت ہے، ماں ہے، بہن ہے، بیٹی ہے، انسان ہے، جانور ہے، اونٹ بڑبڑا رہا ہے، حضور نے فرمایا اس کا مالک کدھر ہے؟ مالک آ گیا، حضور نے فرمایا چارہ کم ڈالتے ہو، کام زیادہ لیتے ہو، اس کی خدمت کا خیال نہیں کرتے ہو۔ آقا آپ کو کیسے پتا؟ فرمایا شکایت کر رہا ہے، شکایت کر رہا ہے۔ رحمت والا پیغمبر تو حق دے گیا ہے، پتہ نہیں یہ ظالم دنیا کون سے آپ کے لیے نکل کھڑی ہوئی ہے۔ اور روئے زمین پر کوئی انسان ایسا نہیں ہے جس نے 40 سال کا عرصہ گزارا ہو اور پھر چیلنج کیا ہو، لوگوں میں نے تمہارے ساتھ اپنے عمر کا حصہ گزارا ہے، بتاؤ تم نے مجھے کیسا پایا ہے۔ یہ کمال اگر اللہ نے دنیا میں دیا ہے صرف ایک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لوگ جھوٹی سفارشیں لے کر پھرتے ہیں، ہم صادق اور امین ہیں، ہم نے فلانے نے صادق اور امین ڈکلیئر کر دیا، فلانے کر دیا۔ کائنات میں صادق اور امین کا اگر تمغہ ملا ہے تو صرف محمد کریم کو ملا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور کھڑے ہو کر اعلان کر رہے ہیں خان کی چوٹی پہ، یہ سب سے بڑا کمال ہے۔ حضور شاہد فرماتے ہیں روئے زمین مل جائے، انبیاء مل جائے، نبوت کے سے ایک کمال کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ بڑا چیلنج ہے۔ 40 سال جوانی، بچپن، لڑکپن، ہر جگہ وفا، ہر جگہ ضرورت، ہر خواہش اپنی جگہ، اور محمد کا کمال صدق جو ہے وہ اپنی جگہ ہے۔ اعلان ہو گیا، صحابہ کہتے ہیں ہم نے سنا ہے۔ حضور کہہ رہے تھے لوگوں بتاؤ تم نے مجھے کیسا پایا؟ لبثت فیکم عمرا هل وجدتمونی صادقا او کاذبا۔ یہ اگر صدق اور امانت اور دیانت کا تمغہ ملا ہے روئے زمین پہ اور کوئی چیلنج کر سکتا ہے تو صرف محمد کی ذات ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ جھنڈے لے کے پھر رہے ہیں، حقوق کی بات، مزدور ادھر ہیں، مستورات ادھر ہیں، عورتیں ادھر ہیں، معاشر ادھر ہیں، نہیں دیکھ رہے ملک میں حالات کیسے ہیں؟ یہ سارے اپنے اپنے جھنڈے لے کے اپنے حقوق کے لیے نکل کھڑے ہوئے ہیں، پتہ نہیں یہ کون سے حقوق مانگتے ہیں۔ ہر ایک کا حق تو کملی والا پیغمبر ان کو دے گیا ہے، اب ان حقوق کی پاسداری ہم نے کرنی ہے۔ ہم نے نبی کا راستہ چھوڑ دیا ہے، ہم نے جھوٹوں کو سچا کر دیا، سچوں کو جھوٹا کر دیا، جھوٹوں کے نعرے لگائے، جھوٹوں کے جھنڈے اٹھائے، جھوٹوں کے پیچھے دوڑے، جن کو نہ بہن نہ ماں کی، نہ بہن کی، نہ بیٹی کی قدر ہے، ماں بہن بیٹیوں کو شریعت ننگا کر کے سڑکوں پہ گھمایا ہے، اور جھنڈے لے کے کھڑے حقوق کے ظالموں کون سے حقوق؟ ماں بہن بیٹی کا حق تو محمد کریم 1400 سال پہلے دے کر گیا ہے۔ تمہیں تو نوجوان والدین زندہ پر بول کر دیتے تھے، تمہارا تو رونا کسی نے نہیں سنا ہے، تمہاری وجہ سے اگر کسی کی آنکھوں میں آنسو آئے تو وہ صرف رحمت والا پیغمبر تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماں کو عظمت دی ہے تو رحمت کائنات نے دی ہے، بیٹی کو دی ہے تو رحمت کائنات نے دی ہے، مزدور کو حق ملا ہے تو رحمت کائنات نے دیا ہے۔ حضور صحابہ کی محفل میں بیٹھے ہیں، حضرت اسامہ کہتے ہیں ایک دور دراز کا صحابی آیا، رحمت کائنات کو سلام کیا، حضور کے ہاتھ میں ہاتھ دیے، اس کے ہاتھ پر ایک اردے تھے، بڑے سخت تھے جی، اور حضور نے دیکھا، فرمایا یہ تیرے ہاتھوں کو کیا ہوا؟ کہنے لگا رحمت والا پیغمبر اپنے ہاتھوں سے محنت کرتا ہوں اور محنت کر کے رزق کماتا ہوں۔ حضور نے دو جملے ارشاد فرمائے، دو حدیثیں، ایک حضور نے فرمایا القاسم حبیب اللہ، اور دنیا کے لوگوں ہاتھ سے محنت کرنے والا اللہ کا محبوب ہے۔ ہاتھ سے محنت کرنے والا، ہاتھ سے محنت کرنے والا کیا مطلب؟ ہاتھ سے مزدوری کر کے رزق کمانے والا کس کا محبوب ہے؟ اللہ کا محبوب ہے۔ اور دوسرا جملہ حضور نے کیا فرمایا؟ رحمت کائنات نے فرمایا سنو، مزدور کو اس کی مزدوری پسینہ خشک ہونے سے پہلے دے دیا۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا حضور نے اس کے ہاتھ کو بوسہ بھی دیا، حضور نے اس کے ہاتھوں میں بوسہ دیا، چوما، صحابہ کی آنکھوں میں آنسو نکل آئے، کاش رحمت والا پیغمبر یہ ہمارے ہاتھ ہوتا۔ حضور علیہ السلام تو حق دے کر گئے، اب یہ حق نہیں مانگ رہے، اب حقوق کی جنگ نہیں ہے،
مسلمانوں کے گھروں تک فتنہ پہنچایا ہے نا یہ موبائل کا، باپ کو بھی پرواہ نہیں، بھائی کو بھی پرواہ نہیں، یقین جانو انہوں نے یہ فتنہ گھر گھر پہنچا کر آج مسلمانوں کی عزتوں کے ساتھ کھیلنے اور تار تار کرنے کے جو راستے ڈھونڈے، وہ زہر مسلمان نوجوان کے بچے اور بچی کے ذہن میں بھر چکا ہے، اب وہ یہ زہر نکل رہا ہے۔ حضرت شاہ جی دو جملے بڑے پیارے ارشاد فرمایا کرتے، فرمایا لوگوں کو اسلام اچھا نہیں لگتا ہے، گالی اسلام کو دینا چاہتے ہیں لیکن نہیں دے سکتے، اس کے بدلے مولوی کو گالی دیتے ہیں، حالانکہ مولوی اسلام کا ٹھیکیدار نہیں ہے، مولوی اسلام کا چوکیدار ہے۔ یہ لوگ کہتے ہیں مولویوں نے اسلام کو بگاڑا ہے، مولویوں نے یوں کیا ہے۔ یہ سرے عام جو حقوق کی جنگ ہو رہی ہے باہر سڑکوں پہ، یہ بھی مولویوں نے کہا ہے۔ اصل بغض وہ ہے، اسلام پسند نہیں، اس کے بدلے علماء کو گالی ہے۔ اور دوسرا، چادر اور چار دیواری پسند نہیں، اس کے بدلے دقیانوسی کا نعرہ لے کر یہ سڑکوں پہ نکلے۔ اور اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، لیڈر بھی ایسے ملے ہیں جنہوں نے اس کو فخر دے کر امت کی قوم اور بیٹیوں کو باہر لے جایا ہے۔ شروع سے چلا ہے، ایک دو کی بات نہیں ہو رہی، کسی ایک کو نشانہ نہیں بنائے، ہر ایک میں یہی ہے، ہر ایک میں یہ مرض بھر چکا ہے۔ اور یہ آزادی جو ہے اسلام سے آزادی چاہتے ہیں، یہ عورتیں اسلام سے آزادی چاہتی ہیں، یہ تو یہود نے دیا ہے اور یہ فتنہ گھر گھر پہنچایا ہے۔ اب یہ کسی کو پتہ ہی نہیں ہے، وہ تو زمانے تھے آنکھ میں حیا تھا، اس وقت بھی عمر جیسا جوان بول اٹھا ہے، آقا مجھ سے نہیں برداشت ہوتا، مجھ سے نہیں برداشت ہوتا، یہ بات نکلے جب آنکھ میں حیا ہے۔ اب تو حیا نام کی چیز ہی نہیں ہے، جہاں تک نگاہ جائے بے حیائی عام ہے، نہیں ہو رہی بھائی، بے حیائی عام ہے۔ پہلے ویسے تھی، جو کثر تھی وہ موبائل نے نکال دی ہے، اور اوپر سے بڑھ کر جو ظلم ہوا ہے، یہ ہمیں جو یہ فیس بک کی اور یہ جو سوشل میڈیا کے فلاسفر مل گئے ہیں، اللہ ہی ان سے بچائے، یہ جو فتنے اٹھے ہیں، انہوں نے جو آزادی کا راستہ اور پروانہ دیا ہے مسلمانوں کو، یہ اصل وہ سازش ہے۔ اسلام کو گالی دو، کہا پاکستان میں اسلام کو گالی نہیں دے سکتے ہیں، اچھا پھر اسلام والوں کو گالی دو، ان کو بدنام کرو، ان کے جھنڈے اٹھاؤ۔ رحمت کائنات کے غلاموں، بات یہ ہے کہ آج مسلمان اپنے لیے خود فتنہ بن چکا ہے، ہم اپنے گھر کے لیے خود ظالم بن چکے ہیں، والد اپنے گھر کے ساتھ خود ظلم کر رہا ہے۔ کوئی بات کہتے ہیں اولاد نافرمان ہو گئی ہے جی، اولاد مانتی نہیں ہے جی، اپنی منمانیاں کر رہی ہے جی۔ اولاد کیسے مانے؟ ہم نے اللہ اور اس کے نبی کی مانی ہے، ہم نے اللہ کی مانی ہے، اس کے نبی کی کوئی مانی ہے؟ تو جب حضور نے فرمایا تم اللہ کی مانو گے، ساری کائنات تمہاری مانے گی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ جا رہے ہیں، گھوڑا بدکنے لگ گیا ہے، باندھا ہے، کھڑے ہو کر نماز پڑھی ہے 2 رکعت، گھوڑے کو پکڑا ہے، وہ تابعدار ہو گیا۔ حضرت اس کا بدکنا کیسا، آپ کا نماز پڑھنا کیسا؟ فرمایا مجھ سے کوئی نافرمانی ہو گئی تھی، یہ میرا نافرمان ہوا ہے، میں نے نماز پڑھ کے اللہ سے توبہ کی ہے، اللہ نے اس کو میرا تابعدار کر دیا۔ جانور کی بات ہے، جانور بھی تابعداری کرے گا اگر ہم اللہ اور اس کے نبی کی تابعداری کریں گے، ورنہ اولاد کہاں مانے گی؟ تو میرے محترم دوستو، ہر حق کملی والے پیغمبر دے کر گئے، بہن بیٹی کا حق کملی والا پیغمبر دے کر گیا ہے، رحمت بن کے آیا ہے، ماں بہن بیٹی کی عزت کملی والا پیغمبر دے گیا ہے، اور اسلام نے دونوں کے حقوق برابر رکھ کے یہ بات سامنے رکھ دی ہے کہ اس کے بعد کوئی حقوق کی جنگ نہیں ہے، اس کے بعد حقوق سے آزادی کی جنگ ہے۔ آج یہود یہی تو چاہتا ہے، یہ آزاد خیال ہو جائیں، ہیں جی، یہ پرانے خیالات سے نکل جاؤ، پرانی سوچ سے نکل جاؤ، پرانی باتوں سے نکل جاؤ، یہ نیا دین ہے، یہ نیا مذہب ہے، اس کے اوپر چلو، یہ گمراہی کے راستے پر لے جانے کا ایک طریقہ ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو معاف فرمائے، اللہ ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔ میرے محترم دوستوں، آج میری ماں بہن بیٹی نکلی ہے،
آزادی کے لیے نوجوان نکلا ہے آزادی کے لیے، ہو رہا ہے نا ملک میں، یہ مسلمانوں کا ملک ہے، اور اس پر اس کے حاصل کرنے پر جوانیاں لوٹی ہیں، پتہ ہے آپ کو، خون گرے ہیں، عزتیں داغدار ہوئی ہیں، مسلمانوں کے لاشیں سڑکوں پہ بکھرے ہیں، اور نعرہ لگا ہے پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ لا الہ، کیا یہ لا الہ الا اللہ ہے جو ہم نے آج ڈھونڈا ہے؟ حضور علیہ السلام تشریف فرمائے، مسجد نبوی کے اندر بڑی ضعیف عورت آ رہی ہے، رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے، صحابہ کہتے ہیں حضور اتنی شدت سے کھڑے ہوئے کہ کملی مبارک زمین سے نیچے گر گئی ہے، حضور آگے بڑھے ہیں، پکڑا ہے، سنبھالا ہے، لائے ہیں، چادر بٹھائی ہے، اوپر بٹھایا ہے، بلال جی یا رسول اللہ دودھ کا انتظام کرو، بلال دودھ لائے، حضور نے دودھ پلایا، حضور بات پوچھ رہے ہیں، وہ آہستہ آہستہ بولے جا رہی ہے، کھڑی ہونے لگی، رحمت کائنات پہلے کھڑے ہو گئے، پہلے کھڑے ہو گئے، حضور دروازے تک چھوڑ کے آئے ہیں، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا احترام، اتنا ادب، اجنبی عورت، بوڑھی ضعیف عورت، آپ کو اللہ نے دو جہاں کا نبی بنا کے بھیجا ہے، ساری کائنات کے افضل اعلیٰ بنا کر بھیجا ہے، پتہ ہے حضور نے کیا فرمایا؟ تمہیں نہیں پتا یہ کون ہے؟ آقا ہمیں نہیں پتا، حضور نے فرمایا یہ دودھ پلانے والی ماں ہے میری، حلیمہ ہے، اس سے بڑھ کر اور کیا آپ چاہیے؟ دین نے تو دیا ہے، غزوہ بدر کے قیدی آئے، ان میں شیمہ، حضرت شیمہ کا شوہر بھی قید ہو کے آیا، یہ حضور کی دودھ شریک بہن ہے، تو پتہ چلا ابھی شیمہ مدینہ میں داخل نہیں ہوئی، پہلے پیغام بھیج دیا، جاؤ اس سے کہو تمہاری بہن شیمہ نے اپنے شوہر کی سفارش کی ہے، پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ حضور تک یہ بات پہنچی نا کہ تمہاری بہن شیمہ آ رہی ہے، رحمت کائنات اٹھ کر مسجد نبوی سے باہر آ گئے، بہن کے استقبال کے لیے باہر آ گئے، اور کیا حق چاہیے؟ اور کس حق کی بات کی جاتی ہے جو نبی نے حق نہ دیا ہو اور آج کو ضرورت کے لیے سڑکوں پہ آنا پڑا ہو؟ اور کیا حکومت چاہیے جو نبی نے نہ دی ہو اور ان کو سڑکوں پہ باہر آنا پڑا؟ پھر اللہ قربان جائے، لیڈر بھی ایسے ملے ہیں جی، لیڈر بھی ایسے ملے ہیں، بس اللہ معاف فرمائے، جیسے اعمال ہوں گے ویسے حکمران ہوں گے، جیسے اعمال ہوں گے ویسے حکمران ہوں گے، ہماری سوچ میں آیا جھنڈے اٹھانے والے لیڈر بھی آیا، ہماری سوچ میں آیا ہوتا اللہ جھنڈے اٹھانے والے لیڈر بھی حیا والے دیتے، تو بات تو اپنے اعمال کی ہے، نہیں تو کوئی دیکھتا ہی نہیں ہے، رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بے تاب ہو کر باہر نکلے، اور حضور نے پتہ کیا فرمایا؟ 80 قیدی آئے ہیں، ان کا ساز و سامان بھی تھا، جی بدر فتح ہوا ہے، جس وقت رحمت کائنات کے کانوں میں یہ بات پہنچی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دودھ شریک بہن شیمہ کا شوہر بھی گرفتار ہوا ہے اور اس کی رہائی کے لیے آئی ہے، تو رحمت کائنات نے پتہ کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا صحابہ اگر محسوس نہ کرو تو میری ایک خواہش ہے، آقا حکم کیجئے، فرمایا اس کے بدلے ساروں کو رہا نہ کر دیں، اس کے بدلے ساروں کو رہا نہ کر دیں، آقا کا حکم، اگلی بات تقسیم ہو چکا ہے، مال غنیمت، مال غنیمت تقسیم ہو چکا ہے، رحمت کائنات نے فرمایا میرے صحابہ میری بہن آئی ہے، جو مال لے کر گئے وہ سارے واپس لاؤ، میرا جی چاہتا ہے قیدی بھی چھوڑ دوں، ان کا مال بھی واپس کر دوں، ان کا مال بھی، تو بہن کو اس سے بڑھ کر اور کیا عزت چاہیے؟ باقی جس آزادی کا نعرہ یہ لگا رہے وہ آزادی نہیں ہے، تو وہ تو کچھ اور ہے، وہ تو کچھ اور مانگتے ہیں، دین نے تو دے دیا ہے، اور میرے محترم دوستو اپنے گریبانوں میں جھانک کر ذرا سوچنا، جس وقت روم فتح ہونے کے لیے نکلا اور صحابہ کا لشکر ہے، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ، یہ بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ ہیں، امیر المومنین عمر بن خطاب
آنکھوں سے حیا نکالو، ان کی آنکھ سے حیا ختم ہوگا، ان کی مدد آسمان سے بند ہو جائے گی، پھر کائنات میں کوئی ان کے مقابلے ان کو جو ہے شکست سے نہیں بچا سکتا ہے۔ کیا کرنا چاہیے؟ کہ نوجوان لڑکیوں کو بے لباس کر کے اس راستے پہ کھڑا کر دو جس راستے سے کلش کرانا ہے۔ تاریخ ہے یہ وتیرہ یہود کا آج سے نہیں ہے کہ آج یہ سارے تماشے ہو رہے ہیں۔ وہاں یہودی تھے، یہودیوں میں سے اگرچہ مسلمان ہیں، نام ہم وہی لیتے ہیں، کلمہ بھی پڑھتے ہیں، نعرہ بھی لگواتے ہیں، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ، سوچ وہی ہے، ذریت یہود وہی سوچ لے کے آئی ہے۔ ان کی آنکھوں سے حیا نکال دو، کیسے نکلے گا؟ نوجوان لڑکیوں کو بے لباس کر کے دونوں راستوں کے درمیان کھڑا کر دو، یہ گزرے گی، ان کی نگاہیں پڑیں گی۔ انسان ہے، فرشتے تو ہیں نہیں، انسان ہے تو فرشتے تو، یہ تو اور بات ہے۔ اللہ نے قدوسی صفات اگر دی تو صحابہ کو دی، یہ الگ بات ہے۔ سیر حلبیہ والا لکھتا ہے جس وقت کفار نے یہ چال چلی، حضرت عمر بن خطاب نے مدینہ سے بیٹھ کے خط لکھا اور خط پہنچا، صحابہ کرام کو کھڑے ہو کر خط سنایا گیا۔ کہتے ہیں یہ لوگ جس وقت گزرے ہیں وہاں سے اور ارد گرد سارے دشمن اپنی چال کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، یوں چل نکلے ہیں اور یوں سر جھکا کے گزرے ہیں، ایسے لگتا تھا جیسے ان کے سروں پہ پرندے بیٹھے ہوئے ہیں۔ نگاہ نہیں اٹھی ہے، نگاہ نہیں اٹھی، بے لباس ہیں تو کھڑی رہے۔ یہ مسلمان کی شان ہے، اور مسلمان کی آنکھ کا حیا اصل ایمان کی نشانی ہوا کرتا ہے۔ اگر آنکھ کا حیا نہیں ہے پھر ایمان نہیں ہے۔ تو یہ تو ذریت یہود کی پرانا وتیرہ ہے کہ ان سے حیا نکالو۔ اس نے بڑی کوشش کی حیا نکالنے کے لیے، مختلف قسم یہ جتنا پروپیگنڈا چلا یہ سارا مسلمان کے نوجوان کو بے حیا کرنے کے لیے تھا۔ بھائی حیا نکل جائے گا پھر نہ ختم نبوت کا پہرا دیں گے، نہ صحابہ کا دیں گے، نہ اہل بیت کا دیں گے، اور ان کے شانہ بشانہ مرزائیت چل رہی ہے۔ کون چل رہی ہے؟ سمجھو ان چیزوں کو، شانہ بشانہ مرزائیت چل رہی ہے جو ختم نبوت کا منکر ہیں، کافر ہیں، عدلی اور عمدی کافر اور مرتد ہیں۔ یہ شانہ بشانہ یہود کے کیوں چل رہے ہیں؟ اس لیے کہ مسلمانوں کے اندر سے اس حیا کو ختم کرنا ہے۔ آج بھی ربوہ کے اندر چلے جاؤ، آپ کو بے حیائی میں اگر سر فہرست نظر آئے گا تو یہ لوگ نظر آئیں گے اور انہیں کی ذریت نظر آئے گی۔ تو میرے محترم دوستوں، میرے نوجوانوں، آپ لوگ سوشل میڈیا سے تعلق رکھتے ہیں، بڑے فتنے آئے ہوئے ہیں اور ان فتنوں کو پروموٹ کرنے کے لیے سوشل میڈیا کے کچھ فلاسفہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں جو پروموٹ کرتے ہیں اور لوگ سنتے ہیں اور انہیں کے پیچھے چلتے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ ان کے دلوں سے صحابہ کی زندگی نکالو، ان کے دلوں سے صحابہ کی محبت نکالو، ان کو صحابہ کے آپس کے اختلافات بتاؤ، ان کو حضور کی ذات متنازع بناؤ، صحابہ کی ذات متنازع بناؤ، اہل بیت پیغمبر کی ذات کو متنازع بناؤ۔ یہ سوشل میڈیا میں مرزا جہلی اور اس کی ضروریت جتنی ہے ان کا یہی کام ہے، بھئی ان کو گمراہ کرو، اور یہ گمراہ ہوں گے تو ان کے دلوں سے دین نکل جائے گا۔ جب دین نکلے گا پھر جیسے چاہے یہودی کو کر سکتا ہے، جیسے چاہے یہودی۔ اس لیے جو لوگ سوشل میڈیا سے وابستہ ہیں، خدا را اپنے ایمان کی حفاظت کرو، اپنے ایمان کی حفاظت کرو، ان جھوٹے دعوے داروں اور فرازوں کی باتوں میں نہ آؤ۔ دین وہی ہے جو 1400 سال پہلے محمد کریم نے اور اللہ نے قرآن میں بیان کر دیا، وہی دین ہے۔ باقی سب پروپیگنڈا ہے، باقی سب جہالت کے راستے ہیں۔ بے حیائی کے راستے سے بچو، بے حیائی کے راستے پر نہ چلو، بے حیائی پھیلانے والوں سے بچو، اپنی آنکھ میں حیا پیدا کرو۔ بے حیائی پھیلانے والوں جو ہوگا قیامت کے دن پتہ ہے اس کا اجر انہی کے ساتھ ہوگا جن کا ہم نعرے لگاتے ہیں۔ اس لیے آج اس فتنے کے دور میں اپنے ایمان کی حفاظت بڑی مشکل ہے، بڑی مشکل ہے۔ لوگ کہتے ہیں ہمیں پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، دین ہم نے مولویوں سے تھوڑا سیکھنا ہے، ہم خود پڑھے لکھے ہیں۔ اگر مولویوں سے نہیں سیکھو گے پھر مرزا جہلی جیسے لوگ تمہیں ملیں گے، مرزا قادیانی جیسے لوگ تمہیں ملیں گے، سمجھ آ گئی بات؟ پھر یہ غامدی جیسے لوگ تم کو ملیں گے جو دین ویسا بیان کرتے ہیں جیسے یہودیت چاہتی ہے۔ دین 1400 سال پہلے حضور کی ذات کے اوپر کامل اور مکمل ہو گیا ہے، نبی کی سیرت کامل اور مکمل ہو گئی ہے۔ امتی کا کام ہے نبی سے محبت کرنا، نبی کی سنت سے محبت کرنا، بس۔ سنت کے خلاف جو آئے انسان
انسان اس کو چھوڑ دے. نبی کے ذات کے مقابل میں کوئی بات ہے اس کو انسان چھوڑ دے. اگرچہ بیان کرنے والا بڑا معزز نظر آئے لیکن اس کو ترازو میں تولو تو صحیح نا کہ نبی کی سنت سے مطابقت رکھتی بھی ہے بات یا نہیں رکھتی ہے. کسی بھی اپنے لیڈر کی کر لو, کسی بھی لیڈر کی سن لو, لیکن دیکھو تو صحیح نا قول اور فعل میں یہ سچا کتنا ہے, اس کی بات میں اور اس کے عمل میں کتنی مطابقت ہے. میرے نبی نے تو ادھر سے بات کی ہے پھر اپنے عمل سے دکھایا ہے. میرے نبی نے تو بات کی ہے پھر اپنے عمل سے دکھایا ہے. اور یہاں بات کچھ اور ہو عمل کچھ اور ہو, پھر سمجھ جاؤ یہ دین سے بیزار کرنے والے لوگ ہیں, یہ دین سے دور کرنے والے لوگ ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اپنی زبان کی پاسداری کرو, سوچ کر بولو, پہلے بولو پھر بولو. اعلان نبوت سے پہلے ایک خرید و فروخت ہو رہی ہے, گھوڑا بیچا جا رہا ہے. کیا بیچا جا رہا ہے؟ گھوڑا. لینے والے کی جیب میں پیسے نہیں تھے. اس نے کہا محمد بن عبداللہ ادھر رکو میں پیسے لے کے آتا ہوں. حضور نے فرمایا ٹھیک ہے میں رکا ہوا ہوں, جاؤ. آدمی چلا گیا, اس کو بھول گیا. تیسرے دن ویسے اس کا گزر ہوا, دیکھا تو محمد کریم وہیں کھڑے ہوئے, وہیں کھڑا ہے اللہ کا محبوب. یہ زبان اور عمل ہے, یہ زبان اور عمل ہے. جو بات نبی نے کر دی ہے وہ اپنے عمل سے ثابت کی ہے, یہ ایمان ہے. زبان کچھ اور عمل کچھ اور, یہ ایمان نہیں ہے. اس کو منافقت کہتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ منافقت کہتے ہیں. کچھ عمل کے منافق ہوتے ہیں, کچھ عقیدے کے منافق ہوتے ہیں. عقیدے کا منافق تو ویسے ہی ذلیل ہے, اور عمل کا منافق بھی کوئی عزت پانے والا نہیں ہے, جو زبان سے کچھ اور کرے عمل کچھ اور ہو, عمل کچھ. تو یہ جتنے فتنے ہیں یہ منافقت کے درجے میں ہیں. ان کی زبانیں بڑی اچھی ہوتی ہیں لیکن ان کے عمل بڑے خراب ہوتے ہیں. سمجھ آ گئے؟ اور مولانا میں نے کئی بار آپ کو بتایا, ہمارے استاد جی فرمایا کرتے تھے فتنہ جب بھی آئے گا وہ بڑی خوبصورت شکل میں آئے گا. فتنہ جب بھی اٹھے گا وہ بڑی فتنے کی شکل میں تھوڑی آتا ہے, وہ تو بڑی چادر لپیٹ کر آتا ہے بڑا خوبصورت بن کے, تاکہ سامنے والے کو پتہ چلے اور وہ گرویدہ ہو جائے. اسی لوگ سچی بات چھپا دیتے ہیں, فتنے کے پیچھے چل پڑتے ہیں. اپنی زبان اور اپنے عمل سے ایمان ثابت کرو. زبان سے جو بات نکلے وہ عمل سے ظاہر بھی ہو, یہ مومن کی نشانی ہے. باقی حضور نے دین مکمل کر دیا. اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. آج 14 صدیوں بعد کوئی بدلے یا کہے ایسا نہیں ایسا ہے, سمجھو نہیں, یہ دین سے بیزار کرنے والا ہے. یہ دین سے بچو, ان فتنوں سے بچو. اپنے ایمان کی حفاظت کرو, اپنی سوچ کو پاک کرو, اپنے دل کو پاک کرو, اپنی آنکھ میں حیا پیدا کرو. جہاں حیا ہو